نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظیم۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا بے حد احسان اور شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی اور مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اللہ کی مرضی اور منشے کے مطابق ہو رہے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں جو اللہ کی قدرت اور منشے کے بغیر ہو رہا ہو۔ اللہ نے قرآن میں سب سے پہلا حکم جو لوگوں کو فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے او لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، اس لیے کہ اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الناس، اللہ آواز لگا کر، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو پکارتے ہیں نام لے کر، الناس عربی میں لوگوں کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ الذی خلقکم، وہ رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، ہم سے پہلے جتنے لوگ آئے، پہلی امتیں آئی، نبی آئے، رسول آئے، جتنا بھی اللہ نے تخلیق کا نظام فرمایا، والذین من قبلکم، ان سب کو بھی پیدا کرنے والا رب ہوں۔ دوسرا حکم اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دو کتاب پڑھ کر۔ قرآن دوسرا حکم یہی کرتا ہے، اقیم الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق پکی بات ہے، کامیاب ہو گیا وہ مومن، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا وہ ایماندار، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس نے نماز کی پابندی کی اور نماز میں خشوع اختیار کیا، نماز کو بہترین کر کے پڑھا۔ پھر اللہ نے تیسرا حکم فرمایا، سورۃ المدثر ہے، 29واں پارہ ہے، سورۃ المدثر ہے، اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی باہر نکلیں گے جنت سے تو دیکھیں گے کہ وہ ہمارا رشتہ دار وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، وہ ہمارا دوست، وہ بھائی، وہ جاننے والا، وہ ہمسایہ، وہ پڑوسی، وہ ادھر جا رہا ہے۔ یہ سوال کریں گے اپنے ان جاننے والے لوگوں سے۔ قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر، جنتی یہ سوال کریں گے ان لوگوں سے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم کی طرف، کیا چیز ہے جو لے کر آئی ہے؟ وہ جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ 1400 سال اللہ نے پہلے جواب دے دیا ہے۔ اگر آج کوئی امتحان ہو مدرسے کے طالب علم کا یا یونیورسٹی کا یا اسکول کے کسی طالب علم کا، اس کو سوال نہیں بتاتے بالکل، اسی وقت پتہ چلتا ہے جب وہ امتحان گاہ میں پہنچتا ہے اور پرچہ اسے دے دیتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے پرچے پر کہ کون سے سوال ہے اور اس کا کیا جواب ہے۔ لیکن یہ اللہ نے 1400 سال پہلے ہمارے اوپر کرم کیا کہ آپ نے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل فرما کے بتا دیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا، لا تزال قدم ابن آدم، جب قیامت قائم ہو جائے گی، جیسے میں کھڑا ہوں نا، لا تزال قدم ابن آدم، ابن آدم کی اولاد لا تزال قدم، ایک قدم بھی آگے نہیں رکھ سکیں گے ایسے، جب تک اللہ کے پوچھے ہوئے 4 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے رب پوچھے گا میں نے تمہیں زندگی دی، کہاں گزاری زندگی؟ یہ مطلق زندگی کا سوال ہے، اس میں جوانی، بڑھاپا، بچپن، جب تک غیر مکلف ہے، جیسے 7-8 سال کا بچہ وہ غیر مکلف ہے، اس کے اوپر اللہ کے حکم شروع ہو جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
فرض ہو جاتا ہے، وہاں سے اللہ سوال کریں گے۔ اس کے بعد اللہ جوانی کا علیحدہ سوال کریں گے کہ جو جوانی ہے، جیسے سریکی کی مثال ہے، ہم کہتے ہیں جب چگ گئی چڑیاں کھیت پھر پچھتانے کا کیا۔ آدمی جائے گندم بیج کر آئے یا جوار یا باجرہ کوئی چیز بھی گندم بیج ڈال کر آ جائے اور آ کر گھر میں سو جائے، نہ پرندوں سے خیال کرے، نہ دھوپ سے خیال کرے، نہ پانی کا خیال کرے، کیا خیال ہے کہ وہ کھیتی ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگی نا، وہ پرندے کھا جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں جب چگ گئی چڑیاں کھیت پھر پچھتانے کا کیا۔ اچھا تو یہ تھا کہ وہ اس کو روزانہ دیکھتا، صبح کے وقت پرندوں کو بھگاتا، پانی کو دیکھتا، سردی گرمی سے خیال کرتا تو وہ پل بڑھ کر بری ہو جاتی۔ جوانی کا علیحدہ سوال ہوگا۔ جوانی کی جو مقدار جتنی بھی ہے، جوانی کی جو زندگی جس میں ہوش و حواس بالکل اپنے حال پر قائم ہے، بندہ اپنی قدرت پر ہے، چل سکتا ہے، جا سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، ساری شہوانی قوت اس کے اندر موجود ہے، اس کا علیحدہ سوال ہوگا جوانی کا۔ دو ہو گئے۔ تیسرا سوال ہوگا کہ دنیا کیسے کمائی تھی، حلال کی تھی یا حرام کی تھی۔ چوتھا سوال ہوگا کہ کما کر کہاں خرچ کی تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کی یا اپنے جائز مصروفیات پر خرچ کی یا حرام کے کاموں میں عیاشی کرتا رہا، کہاں خرچ کی۔ یہ چار سوال ہر عام مسلمان مرد و زن سے ہوں گے۔ پانچواں سوال مولویوں سے ہوگا کہ میں نے تمہیں قرآن و سنت کا علم دیا، تم نے اس علم سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اس علم کے ذریعے کسی کو ہدایت پہنچی یا اپنے پیٹ کا خاطر، اپنے روزی کی خاطر اس کو ذریعہ بناتے رہے دین کو۔ یہ پانچواں سوال مولویوں سے ہوگا۔ چار سوال ہر کسی سے ہوں گے، لیکن اہل علم بندوں سے کتنے سوال ہوں گے؟ 5 سوال ہوں گے۔ جوانی کا میں کیوں علیحدہ ذکر کر رہا ہوں؟ جب اللہ تخلیق انسان بنا رہا تھا نا، کہ اللہ نے انسان بنانے کا فیصلہ کر دیا کہ میں زمین کے اندر اپنے خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں کو جب اللہ نے بتایا کہ میں ایک مخلوق بنا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا یفسدون فی الارض، ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو جھگڑے کریں گے، لڑیں گے اور خون ریزیاں کریں گے۔ ہم ہیں تیری حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرنے والے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم غیر مکلف ہو، تمہارا 1000 سجدہ اور جو میں مخلوق بنا رہا ہوں اس کا 1 سجدہ، تمہارا 1000 سجدہ اس مخلوق کے 1 سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ انہیں دنیا کی ضروریات ہوں گی، گھر کے مسائل ہوں گے، رزق کے مسائل، بیماری، ہر شے، دلی خواہشات ہوں گی، سب کو چھوڑ کر جب میرا حکم آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح والا، وہ اپنی ساری ضروریات کو چھوڑ کر سب سے پہلے میرے سامنے آ کر سر جھکائیں گے۔ تمہیں تو کوئی نہ تمہاری شادیاں ہیں، نہ تمہاری دکانیں ہیں، نہ کاروبار ہے، تمہیں تو میں نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے، فرشتوں کو اللہ نے کہا۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے آخری سپارہ ہے، فرمایا الہاکم التکاثر، انسان کا جو پیٹ ہے دنیا میں نہیں بھرتا، 1 گاڑی ہے 2 ہو جائیں، 1 دکان ہے 2 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 8 ہو جائیں، زیادہ کے چکر میں ہوس کے اندر مبتلا ہے۔ کس وقت اس کا پیٹ بھرے گا؟ فرمایا حتی زرتم المقابر، جب قبر کی 4 دیواری میں پہنچ جائے گا۔ تو قبر کی 4 دیواری میرے محترم دوستو، قبر جو ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ عام منزل نہیں ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں اس کے نکاح میں 1 مر جاتی دوسری دے دیتا، دوسری مر جاتی تیسری دے دیتا۔ جب بھی قبر سے گزرتے تھے قبرستان سے اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی کہ یہ جو منزل ہے اولہ منزلۃ، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے قبر، اگر ادھر سے بندہ کامیاب ہو گیا تو ساری منزلیں کامیاب ہو جائیں گی۔ اس وقت منکر نکیر جو آئیں گے ایک ایک چیز کا سوال ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ڈسٹر ہوں گے۔ سبحان الذی سپارہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، قرآن کہتا ہے طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، اس کے جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں نیکی اور بدی کو، یہ ڈسٹر نکال کر انسان کے سامنے رکھ دوں گا اور کہوں گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ اور خود فیصلہ کر کے دنیا میں کیا کرنا تھا اور کیا کر کے آ گیا ہے۔ جب دیکھے گا اعمال نامے کو، سورۃ احقاف ہے، وہی سپارہ ہے سبحان الذی، اس میں ہے کہ لا، جب دیکھے گا پڑھے گا کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها،
کیا ہو گیا ہے میرے اعمال نامے کو؟ اس نے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے، نہ اندھیرے کا کیا ہوا، میں سمجھتا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہاں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے جہنم کا فیصلہ ہوگا، فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس زندگی کو سدھارنے کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخری بات کر رہا ہوں بالکل، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ دنیا میں سمجھدار آدمی کون ہے؟ ہم کس کو سمجھدار کہتے ہیں؟ جو بیٹا اچھا مکان بنا لے، اچھی گاڑی لے لے اور اچھے اپنا سارا دنیا کے معاملات درست کر لے، اسے ہم کہتے ہیں یہ لائق بچہ ہے، یہ یار اچھا آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، یہ لائق لڑکا ہے جو فضول خرچی نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑا بے وقوف یہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے سمجھدار بندہ وہی ہے موتو قبل ان تموتو، جس نے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لی، اچھے عملوں کے ذریعے اپنی آخرت والی زندگی کو سدھار لیا۔ جس جہان میں ہم بیٹھے ہیں اسے کہتے ہیں عالم دنیا، عالم عمل۔ یہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، اللہ کے نام میں خرچ کر سکتے ہیں، جو نیکی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جب ہماری یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور روح نکل جائے گا، جب موت آ جائے گی، وہاں کوئی نیکی نہیں کر سکے گا بندہ، وہاں صرف اور صرف بدلہ ملے گا، اس کا نام ہے دار الجزا۔ وہاں صرف بدلہ ملے گا، جس نے اچھا عمل کیا اچھا بدلہ، جس نے برا عمل کیا برا بدلہ۔ اس دین کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ تبلیغ کا تھا۔ اس کام کے لیے اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتے تھے، پیغمبروں کو بھیجتے تھے تبلیغ کے لیے۔ بلغ بلغ، قرآن کہتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرو، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کرو جیسا کہ میں نے اتاری ہے تمہارے اوپر کتاب قرآن مجید۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، تبلیغ نہیں کی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب پھر آپ کے بھیجنے کے جو میرا خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوگی۔ جس طرح میرا حق تھا بھیجنے کا، اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی۔ تبلیغ نبی علیہ السلام نے دن رات ایک کر دیا تھا، ہر وقت تبلیغ کی، ہر کسی کو کی۔ آخر میں فرمایا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ میں نے تمہارے تک پہنچا دیا ہے دین یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات اللہ کی توحید اور تبلیغ کرتے تھے، عبادت کے لیے دعوت دیتے تھے۔ اب ختم نبوت کی برکت سے یہ کام امت کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ رسول آنا کوئی نہیں ہے، قیامت تک نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ سب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے۔ ان کی برکت سے یہ کام ہمارے ذمہ لگایا، آپ کے ذمہ لگا دیا۔ ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ جو شعبے میں چل رہے ہیں یہ ان کا کام ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ کوئی غلط کام دیکھے تو فوراً روکے ان کو کہ یہ غلط ہے، یہ اسلام کے شریعت کے خلاف ہے، اور اچھے کام کی تبلیغ کرتا رہے۔ یہ ہر مومن عقل مند مسلمان مرد عورت پر لازم ہے۔ اس کام کو سیکھنے کے لیے بزرگوں نے ترتیب بنائی، اسی روزے کی، پھر 40 دن کی، پھر 4 مہینے کی، سال کی۔ جب بندہ جاتا ہے اپنی نماز درست کر کے آتا ہے، کلمہ درست کر کے آتا ہے، صورتیں درست کر کے آتا ہے۔ اس کام کو سیکھنے کے لیے اب ہم ادھر پڑھا رہے ہیں، یہاں 50 سال یا 60 سال کا بڑا آدمی ہمارے پاس نہیں آتا پڑھنے کے لیے کہ اب ہم جا کر استاذ کے پاس پڑھیں۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت والا کام چلایا۔ اس کو کہتے ہیں یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، عمر کی بھی قید نہیں ہے، بوڑھا ہے تو آ رہا ہے، نوجوان ہے تو آ رہا ہے، جو بھی عمر ہے اس کی آ کر اپنی صورتیں درست کر رہا ہے، کلمہ سیکھ رہا ہے، نماز ٹھیک کر رہا ہے۔ اس کام کو سیکھنے کے لیے میں بھی تیار ہوں اور آپ بھی تیار ہیں، سب بندے ارادہ فرمائیں 3 دن کے لیے انشاءاللہ۔ نقد ہو جائے تو تمام بہتر ہے کہ نقد جماعت چلی جائے شب جمعہ سے۔ اللہ 3 دن کے لیے انشاءاللہ سب ساتھی تیار ہیں؟ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک